اس کے آنکھوں سے خون کے آنسو
بہیں گے، مگر عزیزو وہاں خون کے آنسو بہانا بیکار ہے، جو رونا ہے وہ آج رو لو، جس گناہ کو یاد کر کے روئیں گے خدا اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس گناہ کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جب قیامت کے دن گنہگار اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، کہے گا کاش مجھے موت آ جاتی، یہ اعمال نامہ میں نہ دیکھتا، ہاں آنکھوں کے گناہ جو میں نے کیے، زبان کے گناہ جو میں نے کیے، ہاتھوں کے گناہ جو میں نے کیے، میرے سارے اعضاء کے گناہوں کا حساب ہے۔ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے، اے بندے وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر ذرے برابر تو نے نیک عمل کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، اگر ذرے برابر تو نے گناہ کیا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ اے عزیزو، آج موقع ہے کہ ہم اپنا حساب کریں۔ یہاں قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی؟ قیامت کے دن کیا ہو؟ توبہ تب تک ہے جب تک ہم نے قیامت کا دن نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ما اغنی عنی مالیہ، قیامت کے دن کسی کی دولت اسے کام نہیں آئے گی۔ آج اس دولت سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، یتیموں کو کھانا دے سکتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، گنہگار کی طاقت، قدرت، حکومت وہاں ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس طاقت ہے عبادت کرنے کی، آج طاقت ہے رونے کی، آج طاقت ہے خیر و خیرات کرنے کی، مگر قیامت کے دن ہماری طاقت ہم سے چھین لی جائے گی۔ اس وقت انسان کتنا بیچارہ ہوگا۔ یہ تو بیچارے گنہگار کی حالت ہے جو قرآن نے بتلائی، نقشہ کھینچا، لیکن اب دوسرا طرف دیکھیں، فرشتے عذاب کی آواز دیں گے۔ اللہ اکبر، بہت ہی بیدار کرنے والی یہ آیت ہے۔ اب جو یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، عزیزو، جب بھی قرآن کو پڑھیں نا تو قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھیں، پھر لذت ملے گی، پھر گریہ ہوگا، پھر محبت خدا میں اضافہ ہوگا۔ جو آیت پڑھیں، اگر جہنم کے بارے میں کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو کہیں اے خدا مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اگر جنت کی نعمت کے بارے میں کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو کہیں اے خدا یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، ان آیتوں کو حضرت آیت اللہ ملکی تبریزی جو امام خمینی کے استاد تھے، نماز تہجد کے وقت پڑھتے تھے اور اس قدر گریہ کرتے تھے، اس قدر گریہ کرتے تھے کہ ان کی چیخیں محلے والے سنتے تھے۔ یہ سب معرفت ہے، یہ سب ایمان ہے۔ ذرا ان آیتوں کو سنیں کہ یہ گنہگار جب قیامت کے دن آئے گا، ادھر سے کیا آواز آئے گی؟ خذوہ فغلوہ، کیا ترجمہ؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو اس مجرم کو، زنجیروں
مجرم کو جسے اللہ نے 60-70 سال زندگی دی، مگر اس نے زندگی میں توبہ نہ کی، زندگی کو گناہوں میں نابود کر دیا۔ یہ زندگی بھی نعمت ہے، اس نے اللہ کی نعمتوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، مگر اس بندے نے آنکھوں سے گناہ کیے۔ زبان اللہ کی نعمت تھی، مگر اس نے زبان سے غیبتیں کی۔ پکڑو اس مجرم کو، قیدی بناؤ اس گنہگار کو، ثم الجحیم صلو، پھر سے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے گنہگار، تو اتنا ضعیف ہے کہ جب ریت گرم ہو جائے تو اس پہ ننگے پاؤں چل نہیں سکتا۔ انسان تو کس قدر ضعیف ہے، کیوں گناہ کر کے اپنے لیے عذاب بنا رہا ہے؟ کیونکہ عذاب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے عمل سے بنتا ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، اسی سے آگ جہنم بنتی ہے۔ یتیم کو ستایا ہے، اسی سے جہنم کی آگ بھڑکتی ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے، اسی سے قبر اور قیامت کے بچھو اور سانپ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اس انسان ذرا سوچے، ایک میری انگلی اگر آگ میں ڈال دی جائے میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا پورا بدن جب آگ میں ڈال دیا جائے گا میں کیسے برداشت کروں گا؟ اور وہ آگ دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے۔ آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تاکہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ یہ قرآن ہمیں خبردار کر رہا ہے، اے لوگو، جب تک زندہ ہو تم جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو۔ آئیے وہ طریقہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے سیکھیں کہ جہنم کی آگ کیسے بجھ جاتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک گنہگار کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چل رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے۔ اچانک ایک نورانی نوجوان آئے گا، اسے جہنم سے نکالے گا، اس کے جلتے ہوئے بدن پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کا سارا جلا ہوا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ اصحاب کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ جوان کون ہوگا؟ سنیں گے وہ جوان کون ہوگا؟ اگر آج آپ چاہیں تو وہ جوان آپ کی مدد کے لیے بھی آئے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں، وہ جوان کون ہوگا؟ وہ جوان دنیا میں کسی مجلس دعا میں، کسی مجلس عشق خدا میں، زندگی میں اس کی آنکھ سے بہتا ہوا ایک آنسو ہوگا۔ اللہ، اب اندازہ کریں کہ یہ گریے، یہ رونے کی کس قدر عظمت زیادہ، ایک آنسو پر۔ کہیں مجلس میں گیا تھا، خوف خدا میں ایک آنسو اس نے بہایا۔ خداوند عالم اس آنسو کو نورانی نوجوان
نوجوان بناتا ہے اور وہ اسے جہنم سے بچاتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث نقل فرماتے ہیں، لوگوں جب بھی دعا مانگو رونے کی کوشش کیا کرو. جب بھی دعا مانگو رونے کی کوشش کیا کرو. یہاں تک کہ حدیث میں ہے چاہے مچھر کے پر کے برابر ایک چھوٹا سا آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ میں آ جائے تو خدا اس آنسو کے صدقے میں آپ کی دعا قبول کرے. چاہے ایک آنسو. اللہ اکبر. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. یہ قبر کا خزانہ. یہ آنسوؤں سے قبر کے چراغ جلتے ہیں. آنسوؤں سے عذاب مٹتا. آنسوؤں سے وہ دریا کے عذاب ختم ہو جاتا ہے جو ہم اپنے برے اعمال سے کرتے ہیں. یہ آنسوؤں کا مہینہ ہے. محرم رونے کا مہینہ ہے. محرم گریے کا مہینہ ہے. اب جیسے مجلس حسین میں آ گئے تو مجلس کے آداب بھی سن کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم مجلس حسین میں آتے ہو، اے مجلس میں آنے والوں، کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ آپ خود اٹھ کے آئے. خدا توفیق دیتا، وہی مجلس میں آتا. اگر خدا نہ چاہتا آپ اس وقت مجلس میں نہ ہوتے. کوئی مہمان آ جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ہزار چیزیں ہو سکتی. امام فرماتے جو مجلس میں تم آتے ہو کہ خدا تمہیں توفیق دے. اور دوسری وجہ فرماتے ہیں، جب میرے مظلوم دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، زمانے کے امام، جب میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، فرماتے ہیں ہم خود تمہارے ایک ایک کے در پہ آتے ہیں اور تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتے ہیں. اے مجلس حسین میں آنے والوں، خوش نصیب ہو، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے. جسے امام بلاتے ہیں وہی مجلس میں آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے مجلس میں رونے کی کوشش کیا کریں. اور میں اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنائیں تو بھی آپ کو ثواب ملے. ممکن ہے کہ وہ روتی ہوئی صورت دیکھ کر کسی کے آنکھ میں آنسو آ جائیں اور اس کے عذاب قبر میں کمی آ جائے، اس کا عذاب قبر مٹ جائے، عذاب جہنم مٹ جائے. یہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ خدا ہمیں بخشنا چاہتا. خدا فرماتا ہے جب بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے نہ گھبرا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. اللہ اکبر. ایک آنسو نکلتا ہے، انسان فرش سے عرش تک پہنچ جاتا، محبوب خدا بن جاتا. لیکن اب آداب بھی سن. اب یہی امام فرماتے ہیں جب ذاکر مجلس میں
مصائب حسین پڑھنا چاہتا ہے، اور تم سب رونا چاہتے، تمہارا دل چاہتا ہے اس مظلوم کے غم میں روئیں جس کے غم میں رونے والوں نے تماچے، اس مظلوم کے غم میں روئیں جس کے غم میں رونے والوں نے تازیانے کا، تم سب کا دل نرم ہو جاتا ہے، تم رونا چاہتے ہو جب ذاکر مصائب پڑھتا، ابھی تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے مگر رونے کے لیے تیار ہو، دل رونا چاہتا ہے۔ امام فرماتے اس وقت تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا، میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ میرے اللہ میرے حسین کے غم میں رونے والوں کے گناہوں کو بخش دے، نہ شرما کے رویا کرے۔ زہرا کی دعائیں مل رہی ہیں، خدا آپ کو محبوب بنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ جب بھی روئیں شرما کے نہ رویا کریں، بلکہ بلند بلند آواز سے رویا کریں، اگر آنسو نہ آئے تب بھی بلند آواز سے، درد انگیز آواز سے ایک آہ بلند کر کے کہیں ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین۔ یہ ادب بھی اہل بیت سے سیکھتے جاتے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس میں موجود تھے، ذاکر نے مجلس پڑھی، بہت گریا ہوا، ایک مومن آیا، امام نے فرمایا اے مومن تو نے میرے دادا مظلوم پر رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس مومن نے جیب سے رومال نکال کہا مولا یہ رومال گواہ میں رو رہا تھا، یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا۔ امام نے فرمایا میں بھی دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا، مگر میں نے یہ کہا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا، وہ حق ادا کر کے جائے۔ یہ مومن پوچھتا ہے مولا کیسے رو کہ حق ادا ہو؟ فرمایا معصوم امام نے میرے دادا حسین پہ ایسے رویا کرو او جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے بین کر کے روتی ہے۔ آج یہ پہلی مجلس آداب سیکھیں کہ حسین کے غم میں بلند آواز سے رونے کا بہت سبب۔ صلوات پڑھیں محمد آئیے مل کر سب دعا کریں کہ ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے، دنیا سے برائی کے خاتمے کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے جلد از جلد امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، تاکہ دنیا میں کوئی جنگ نہ ہو، کوئی فتنہ فساد نہ ہو، اور ان کے ساتھ ان کی حمایت اور مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو۔ آئیے مل کے دعا اللہم کل ولیک حجت
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. سورہ مبارک بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 71، سورہ 17۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ امامت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، لیکن یہاں قرآن کریم امامت کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو بغیر امام کے قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ یعنی امامت اتنی ضروری ہے، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے 1,24,000 انبیاء کو مان لیا بس کافی ہے، مگر قرآن فرما رہا ہے کہ انبیاء کو ماننے کے ساتھ ساتھ امامت کو ماننا بھی بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن تم بغیر امام کے آ ہی نہیں سکتے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہاں پر بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کی آیت کو آپ نے سنا کہ امام کا ہونا، امام پر عقیدہ ہونا، امامت پر ایمان ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کو ہم نے مان لیا، نبی کو ہم نے مان لیا، مگر اس کے ساتھ امامت پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے شیعہ کتابوں میں بھی حدیث ہے، اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں بھی حدیث ہے کہ من مات، اگر کوئی مر جائے وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، مات میتۃ الجاہلیہ، تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے۔ جہالت سے مراد وہ جہالت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، یعنی اس کی موت کفر پر۔ اتنا اہم مسئلہ ہے امامت کا، اور امام احمد حنبل ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے امام ہیں، مسند احمد حنبل میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جہالت کی موت، یعنی امام کا ہونا بہت ضروری ہے، امامت پر عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آیت کو آپ نے سنا، مسلسل احادیث بھی بے شمار ہے، بہت زیادہ ہے۔ صلوات پہ محمد والے۔ یہ دوسرا حوالہ اہل
اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کی کتاب کنز الامال ہے، اس میں بھی یہ کہ ممات اگر کوئی مر جاتا ہے امام کے بغیر مر جاتا ہے ماتمیت الجاہلیہ